آج کی جو میری ویڈیو کا سب سے مین پوائنٹ یہی تھا کہ خدارا آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی تیسرے پرسن کی وجہ سے ریلیشن شپ خراب مت کریں کبھی بھی. ہاں ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں اب آپ کو کہ میں نہیں کرتی وہ کرتا ہے یا وہ کرتا نہیں ہے میں کرتی ہوں. اگر کوئی برا آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ اللہ کی ذات پہ چھوڑ. تو اگر آپ خود بدلہ لینے پہ آئیں گے نا، پھر اللہ پاک کی ذات آپ کے اور آپ کے بہن یا آپ دونوں بھائیوں یا بہن بھائیوں کے درمیان میں وہ معاملات نہیں کلیئر کرے گا، کیونکہ آپ نے خود ہی جو ہے نا خود ہی آپ نے معاملات ختم کر دے. کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کسی کے پیچھے بھی کرتا ہے تو زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ سے غلط کرتا ہے، تو اگر آپ وہاں پہ صبر کر لیتے ہو صرف رشتے کی وجہ سے، کہ بھائی قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے جو رشتہ داروں سے قطعی تعلق کرتا ہے یا قطعی رحمی کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی کہ جو رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کل تو ہم لوگوں نے یہ بات بنا لی ہوئی ہے کہ بھائی میں اس سے بات نہیں کرتا یا میں اس سے بات نہیں کرتی. اگر یہ 3-4 میرے بہن بھائیوں نے بھی اس کے ساتھ بات کی نا تو وہ پھر میرے گھر نہیں آئے گا. دیکھو آپ کو کسی نے بھی اس چیز کی اختیار نہیں دیا ہوگا کہ آپ اپنے بہن بھائی پہ پابندی لگاؤ، چاہے وہ شادی کے بعد ہے یا شادی سے پہلے ہے. آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا، تو کیوں آپ خود بھی گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں اور جو ہے نا اس طرح سے معاملات سارے خراب. تو کہیں پہ آپ کو صبر کے ساتھ جو ہے نا ٹائم گزارنا پڑتا ہے رشتوں کو بچانے کے لیے. اور یہی جو رشتے ہوتے ہیں بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ جو رشتے ہوتے ہیں یہی خوبصورت رشتے ہوتے ہیں. اور کہیں پہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ کر بھی دیتا ہے زیادتی یا کچھ غلط کر دیتا ہے، اگر آپ وہ صبر کے ساتھ کرتے ہیں تو جب اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے وہ معاملات کلیئر کرتا ہے کہ اگلے بندے کو احساس بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ میرے ساتھ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا اور یہ میرے ساتھ اس سے ڈبل مجھے ٹرپل مجھ سے پیار کر رہا ہے. اور پھر وہ انسان جب چینج